السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ پٹھان عمرہ کر کے آئے تو خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ سعودی عرب سے آیا تھا اس لیے منع بھی نہ کر سکی، اور اس کے لیے کچن میں جا کر بہترین کھانے بنانے لگی۔ رات ہوئی تو کہنے لگا آج میرے گھر رک جاؤ۔ سوچا میرے لیے بھی کچھ لایا ہوگا، اس لیے مان گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے پٹھان اندھیری رات میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ چاروں سنسان بیابان جنگلوں کا سلسلہ تھا اور کتوں اور بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل بے حد خوفزدہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں بھاگ رہی تھی۔ میرے ٹارچ لائٹس کی روشنی میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ دو مرد کسی بھوکے شکاری کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں کمزور سی لڑکی تھی، اس لیے جتنا تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں زیادہ دیر تک بھاگ نہیں پاؤں گی کیونکہ میرے پاؤں اب شیل ہونے لگے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بہت جلد میں پکڑی جاؤں گی۔ جب مجھے کچھ نہ سوچی تو میں نے اپنا راستہ فوراً سے بدلا اور گھنے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ یوں یکدم میرے پیچھے ہٹنے سے میں ان کی ٹارچ لائٹ کی روشنی سے غائب ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا وہ لڑکی کہاں گئی؟ ڈھونڈو اسے، یہیں کہیں ہوگی۔ میں نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ وہ مرد پورے جنگل میں چاروں جانب ٹارچ لائٹیں مار کے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب میں انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی تو وہ دوسری جانب بھاگنے لگے۔ میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ مجھے ان قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جہاں میں کھڑی تھی وہاں سے میں راستہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اصل میں میرے والد میری شادی ایک جواری سے کرنا چاہتے تھے۔ میرا باپ نشے کا عادی تھا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی وہ میری حفاظت کرتی تھی، دوسروں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی اور اسی سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ میرے باپ کے پاس جب نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ بھی میری ماں کو مارنے لگتا، زبردستی سے پیسے چھین لیتا، اور جب میری ماں پیسے دینے سے انکار کرتی تو وہ میری ماں سے لڑنے لگتا۔ اس دن بھی ابا اماں سے پیسہ مانگ رہا تھا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ ابا نے اماں کو اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا اور میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں چیختے چلانے لگی تو ابا مغلطات بکتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں اماں کو بلانے چلانے لگی۔ میری ماں کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ جب تک آس پڑوس سے خواتین میرے چلانے کی آواز سن کر گھر پر پہنچی تو میری ماں دم توڑ چکی تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ ابا مجھ سے کہتا کہ جہاں تیری ماں ملازمت کرتی تھی اب جا کے تم ملازمت کرو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں بے حد خوبصورت قسم کی لڑکی تھی۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ کمانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، میں کس قیمت پر نہیں جاؤں گی۔ پہلے پہل تو محلے دار بھی مجھ پر ترس کھا کر مجھے کھانا دے دیا کرتے تھے، اس کے بعد فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ابا نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ایک رات ابا گھر آیا تو اس کے ساتھ دو مرد اور بھی تھے، ساتھ میں ایک مولانا صاحب بھی تھے۔ ابا کے ساتھ غیر مردوں کو دیکھ کر میں نے فوراً سے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ابا کمرے میں آئے تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس گم ہونے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ میں کسی قیمت بھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ ابا کہنے لگے کیسے نہیں کرے گی، میں دیکھتا ہوں تو کیسے شادی نہیں کرتی۔ انہوں نے مجھے ایک سرخ رنگ کا فینسی جوڑا بھی دیا کہ جلدی سے اس کو پہن لو، پورے 10 لاکھ ملا ہے مجھے تمہارا۔ میں تو اپنے باپ کی بات سن کر ہی حیران پریشان ہوئی تھی۔ میرا باپ میرا سودا کر چکا تھا۔ ظاہر ہے جن لوگوں میں میرا باپ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ بھی جواری اور شرابی ہی تھے۔ ابا کمرے سے باہر گئے تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو کہ بیرونی جانب کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی اور باہر نکل گئی۔ رات کا پہر تھا اور جس گاؤں میں رہتی تھی سے کچھ دوری جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے کھیتوں کا راستہ اختیار کیا اور بھاگنے لگی، لیکن شاید میرے بھاگنے کا علم لوگوں کو ہو گیا تھا۔ سے میرے والد نے 10 لاکھ روپے لیے تھے۔ جب مجھے کچھ نہ سوجی تو میں کھیتوں کے بیچوں بیچ جنگل کی جانب بھاگنے لگی۔ وہاں پر گھنے درختوں کا سلسلہ تھا۔ اکثر وہاں سے کتے اور بھیڑیوں کی آوازیں ہمارے گاؤں تک آتی تھی، لیکن میرے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں درخت کی اوٹ میں ابھی کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں۔ گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، مگر میں تو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر جی بھر کے رونا آیا تھا۔ دور کہیں مجھے گاڑی کی فرنٹ لائٹ کی روشنی دکھائی دی تو مجھے لگا کہ شاید میں سڑک کے بہت قریب ہوں۔
میں نے اسے جانب شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے مین روڈ پر پہنچ گئی تھی، لیکن وہ سڑک پوری سنسان تھی۔ کوئی گاڑی ہی وہاں سے گزر رہے تھے۔ میں نے دائیں بائیں جانب دیکھا تو دور مجھے ایک سفید رنگ کی گاڑی نظر آئی۔ میں بھاگ کر اس گاڑی کی طرف جانے لگی کہ شاید میری مدد ہو جائے۔ میرا دل ابھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اب بھی یہ خوف تھا کہ کہیں میرا پیچھا کرنے والے وہ لوگ مجھے پکڑ ہی نہ لے۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں یہ گاڑی آوارہ لڑکوں کی ہی نہ ہو اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کہیں اور ہی نہ لے جائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں، لیکن جیسے میں گاڑی کے پاس پہنچی گاڑی بالکل خالی تھی۔ میں نے گاڑی کے شیشوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ شاید یہ گاڑی خراب تھی، لیکن میری رات بھر حفاظت کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی ڈگی کھولی تو وہ لاک نہیں تھی۔ میں ڈگی میں لیٹ گئی، دروازہ بھی بند کر لیا۔ مجھے بھی گاڑی کی ڈگی میں لیٹے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ جب مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ ایک نوجوان کسی مکینک کو ساتھ لایا تھا، کہنے لگا کہ اس گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہے اور ٹائر وہ گاڑی سے پہلے نکال چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا ٹائر بدلا جا چکا تھا، پھر گاڑی رواں دواں ہو گئی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں گی؟ یہ گاڑی والا مجھے دیکھے گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا حال کرے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ جیسے ہی گاڑی کہیں کھڑی ہوگی میں ڈگی کھول کر باہر نکل جاؤں گی، لیکن وہ گاڑی اس شخص کے بنگلے کے اندر جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ نوجوان گاڑی سے اترا، اس نے چوکیدار کو گاڑی کی چابی پکڑائی، کہنے لگا میں اندر جا رہا ہوں، ڈگی سے سامان نکالو۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ جیسے چوکیدار نے ڈگی کھولی تو مجھے دیکھ کر چیخنے چلانے لگا۔ اس چلانے کی بات سن کر وہ نوجوان واپس گاڑی کی جانب تھا۔ وہ چوکیدار مجھے کوئی بھوت یا چڑیل سمجھ کر چلایا تھا، لیکن وہ نوجوان مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ لڑکی کون ہے؟ تم اور میری گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ نوجوان کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ بات تو وہ اردو میں کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ پٹھان ہے۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آئی اور اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں مجبور ہو کر آپ کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھی تھی۔ میں نے شخص کو ساری بات بتا دی۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی، پھر کہنے لگا کہ مجھے تمہاری باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ابھی مجھ سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب اندر سے خاتون باہر آئی، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو یہ کوئی چور اور چال باز قسم کی لڑکی لگتی ہے، ہمارے گھر رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی پولیس کو بلا کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ پولیس کا نام سن کر تو میری جیسے جان ہی نکلی تھی۔ میں اس خاتون کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے ساری بات اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت بہت ہی شفیق قسم کی خاتون تھی۔ اس نے میری بات کا بھروسہ کر لیا، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ تم ایک معصوم لڑکی اوپر سے شک کر رہے ہو۔ مجھے لے کر گھر کے اندر آ گئی۔ مجھے کہنے لگی تم بے فکر رہو، میرا بیٹا جتنا تیز ترار اور غصیلا نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ تم اس گھر میں ملازمت کر لو تاکہ تم حفاظت میں بھی رہو گی اور مجھے بھی دن رات کے لیے ایک ایسی ملازمہ مل جائے گی جو میرے ساتھ رہ سکے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ جتنی وہ پٹھان خاتون ہمدرد تھی، اتنا ہی ان کا بیٹا خڑوس قسم کا تھا۔ مجھے دیکھتا تو گھونے لگتا، لیکن جب مجھے ان کے گھر کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا اور میں نے اس کی والدہ کی دل و جان سے خوب خدمت کی تو اس کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ تو وہ کبھی میرے لیے بازار سے کپڑے بھی لے آتا تھا، ہم اسے پوچھ بھی لیتا تھا کہ عید پر تم کیا تحفہ ہوگا، لیکن مجھے پھر بھی نہ جانے کیوں اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک بار میری مالکن کہنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کر آؤں؟ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا بس آپ میرے لیے زمزم ضرور لے کر آئیے گا اور وہاں جا کر میرے خوب دعائیں کیجیے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی تم تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیاری ہو، لیکن ان ماں بیٹے کی وجہ سے میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ کچھ ملازمین ہی گھر پر تھے، میرا تو جیسے دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن مالک واپس ہاسپٹل آیا تھا، لیکن اس بار صرف ان کا بیٹا واپس آیا تھا اور پھر روتے رہے، کہنے لگا مولے کی دورانی اماں جی کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفنا دیا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ وہ شخص بھی رو رہا تھا، کہنے لگا مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے جینے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہو۔ میں نے شخص کو اس کے بعد ہر وقت خاموش دیکھا تھا۔ اس نوجوان پہ ترس آنے لگا تھا۔ وہ پورا دن اپنی فیکٹری میں گزارتا تھا اور کھاتے پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ دن بہ دن اس کی صحت بھی بگڑنے لگی۔ ایک بار وہ صبح سے ہی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آیا تھا۔
مجھے ذرا تشویش سے ہونے لگی تھی، دل میں بھی یہ بھی خوف آنے لگا کہ اپنی ماں کا غم لے کر مر ہی نہ جائے، اگر مر گیا تو اس کے گھر پر تو اس کے رشتہ دار قبضہ کر لیں گے، مجھے دھکے دے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ گھر ہی میرا آخری صاحبہ تھا، اگر میں یہاں سے نکل جاتی تو پھر جاتی کہاں؟ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آدھا گھنٹہ میں لاؤنج کی چکر کاٹتی رہی کہ شاید مالک اٹھ کر باہر آ جائے، لیکن جب دن کے 12 بج گئے اور پٹھان مالک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تو میں اس کے کمرے کے پاس جا کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا دل خوف کے مارے چل مار رہا تھا۔ میں نے دروازے کا نیب گھمایا، وہ دروازہ کھل گیا تو وہ نوجوان بیزار اور بیٹھ کے لیٹا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا، کبھی ہائے اللہ کہتا تو کبھی ہائے امی۔ میں اس کے پاس آئی، اس کی پریشانی کو چھوا تو وہ خار میں تپ رہی تھی۔ شاید اماں کے صدمے ہی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ اس وقت بخار کی شدت اور غنودگی کی وجہ سے اٹھ کے نہیں پا رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا، پھر اسے بیٹھنے میں مدد دی، اس کے پیچھے تکیہ رکھا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے اسے پانی پلایا، پھر اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی۔ ناشتے کے بعد جس سے دوائی دی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے بڑا دیکھ رہا تھا۔ جب میں اس کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا 2 منٹ بیٹھو یہاں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہیے۔ میں بیٹھ کر اسے پوچھنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کیا جواب۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ لیا اور پھر رونے لگا، کہنے لگا مجھے چھوڑ کے مت جانا، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، مجھے اکیلے پن سے خوف آتا تھا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نوجوان کو کس بات کا ڈر تھا؟ وہ مجھ سے یہ باتیں کرنے لگا تھا۔ اس وقت تو میں اسے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، وہ بہت زیادہ دکھی تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہنے لگا مجھے بتاؤ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میری جون پر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنے آنسو پہنچنے لگا۔ 2-3 دن میں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ پٹھان مالک میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب بھی اپنی فیکٹری سے واپس آتا تو وہ کھانے کے دوران مجھ سے سارا وقت باتیں کرتا رہتا۔ اسی دوران بنگلے کے چوکیدار نے مالک سے میرے رشتے کی بات کی، اور چوکیدار بھی ایک نوجوان سا لڑکا تھا، لیکن پٹھان مالک نے جب یہ بات سنی تو اس پر غصہ کرنے لگا، کہنے لگا تم گھر کی لڑکی پر نظر رکھتے ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ شریف انسان تھا، شاید مجھے پسند کرنے لگا تھا اور بڑی شرافت سے رشتہ بھی مانگ رہا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی بھی قباحت نظر نہیں آئی۔ اچھا تھا کہ میری چوکیدار سے شادی ہو جاتی، پھر تو میں یہاں آرام سے رہ سکتی تھی اور مالک تو میرے جانے کا خوف بھی نہ ہوتا، میں گھر بھی سنبھال لیتی۔ جب مالک شادی کر لیتی تو ان کے بیوی بچوں بھی آ جاتی۔ میں نے سوچ کے خود ہی مالک سے بات کر لینی چاہیے کہ اس رشتے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوکیدار تو مالک کے غصے کو دیکھ کر ہی باہر چلا گیا تھا۔ مالک کہنے لگا بات سنو میری۔ میں نے کہا جی۔ مالک کہنے لگے آج کے بعد اس کمینے چوکیدار کے سامنے مت آنا، نہ جانے کیسے کیسے نظر سے دیکھتا ہے، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ مانگ لے گا، نہ جانے کون سی نیت لگائے ہوئے تھا تم پر۔ مالک کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ مالک کا غصہ ختم ہو تو میں خود ہی یہ بات چھیڑ دوں۔ مجھے تو اس بات میں کوئی بھی حرج نہیں لگا تھا، اس لیے گھر میں بڑے آرام سے رہ رہی تھی، لیکن کل کو جب ان کی بیوی آ جاتی تو شاید مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا مستقبل کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے درد کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ اگلے ہی روز ایسے ہی مالک کا غصہ کچھ بہتر ہوا تو میں نے کہا مالک مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے آج تو مجھے بہت جلدی سے، اور پھر کل میں عمرے پر جا رہا ہوں، بس کل کی میری ٹکٹ ہے، واپس آ کر تم سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا مالک مجھے آپ سے آج کی بات کرنی ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، جلدی بولو کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میری شادی چوکیدار سے کرا دیں۔ میرا کہنا تھا کہ مالک نے مجھے بڑی قہر بھری نظر سے دیکھا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ دھیرے دھیرے وہ ساری بات میں نے مالک سے کہی جو میرے دل میں تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ایک مستقبل ٹھکانا چاہتی ہوں، آج نہیں تو کل آپ کی بھی شادی ہو جائے گی، مالکن آئیں گی تو ہو سکتا ہے مجھے گھر سے نکال دیں، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اگر میں چوکیدار سے شادی کر لیتی ہوں پھر میں یہاں پر رہ سکتی ہوں اور آپ کے گھر کے کام کاج بھی کر دیا کروں گی۔ کل کو اگر مجھے نکال بھی دیا تو کم از کم میں چوکیدار کے گھر تو رہ سکتی ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بالکل بے سہارا ہوں۔ میں نے اپنی ساری مجبوری نہیں بتائی تھی۔ یہ ایک دم کھڑے ہو کے کہنے لگے تمہیں صرف اس لیے چوکیدار سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں مستقبل ٹھکانا چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ شام کو جب پٹھان واپس آئے تو کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے، کہنے لگے پڑھی لکھی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا تو انگوٹھا چھاپ ہو؟ کہنے لگے وہ پھر چلے گا، ان پیپرز پر انہوں نے مجھ سے انگوٹھا لگوایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں مستقبل ٹھکانا چاہیے نا، اسی کا انتظام کر رہا ہوں۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مالک مجھے کوئی گھر لے کر دے رہے ہیں۔ کہنے لگے میں عمرے پر جا رہا ہوں، آ کر تمہیں تمہارا مستقبل ٹھکانہ بھی دے دوں گا، جہاں سے تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ ان کی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ عمرے پر چلے گئے۔ جتنے دن پٹھان مالک واپس نہیں آئے، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مالک نے مجھے کوئی الگ گھر لے کر بھی دے دیا تو وہاں بھی مجھے اکیلے ہی رہنا پڑے گا۔ میں کیسے وہاں پر رہ سکتی ہوں؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہوا۔ بہرحال 15 دن بعد جب واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ خوشی کے مارے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ان سے کس قسم کی جسارت کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن انہیں کچھ نہیں۔ شاید عمرے کی خوشی میں اپنے ہوش حواس میں نہیں۔ بہرحال میں کچن میں چلی گئی، ان کے لیے ان کی پسند کے کھانے بنائے۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے، اس لیے آج تم یہیں رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کوارٹر میں جاتی، مالک کی بات سن کر میں حیران تھی۔ میں بھلا کیسے اس گھر میں رک سکتی تھی؟ کہنے لگے تمہارے لیے بہت قیمتی تحفہ لایا ہوں۔ یہ سن کر مجھے کچھ تجسس میں ہونے لگا۔ میرے لیے وہ کیا لائے تھے؟ کہنے لگے وہ میرے کمرے میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا اور اس وقت مالک کے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مالک میں کل صبح دیکھ لوں گی، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بڑی بے تکلفی سے مالک نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ اپنا بیگ کھلا تو ایک بہت قیمتی فینسی جوڑا مجھے پکڑایا۔ کہنے لگی یہ تمہارے لیے۔ یہ دیکھ کر میں تو دنگ سے رہ گئی۔ کہنے لگے جاؤ اسے پہن کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس میں کتنی پیاری لگتی ہو۔ مالک کی بات نے میری سانس تھم گیا۔ میں نے کہا دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، مالک نے میرا ہاتھ پکڑ کہا کہ میں بھی اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں۔ تمہیں مستقبل ٹھکانا چاہیے۔ کھانا تو عمرے میں جانے سے پہلے تم سے نکاح میں پر انگوٹھا لگوا کر گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو۔ میں نے کہا ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب تو آئے نہیں، ایجاب بھی قبول بھی نہیں ہوا۔ میری بات پر مسلک ہنسنے لگے۔ کہنے لگے اس کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، کہو تو ابھی مولانا صاحب کو بلا لیتا ہوں۔ تم دلہن تو بننے کے لیے تیار ہو، میں ایجاب قبول کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں۔ ان کی بات نے تو مجھے شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت اس طرح بھی چمک سکتی ہے۔